أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم: خير الناس من ينفع الناس. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. محبت سے درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج عید الاضحیٰ کا دوسرا دن اور مزید اس پر اللہ کا فضل اور کرم کہ جمعۃ المبارک کا یہ دن، اللہ تعالی ہمیں ان دنوں کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، اور اللہ کی ذات کے فضل اور کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت مطہرہ میں پیدا ہونے کا جو اعزاز ہمیں حاصل ہوا، اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تامہ نصیب فرمائیں، اور آپ کی سنت کو حرز جان بنانے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی: لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ نیکی کرنا یہ نہیں کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم اللہ کی ذات پر ایمان لے کر آؤ، آخرت کے دن پر ایمان لے کے آؤ، اللہ کے پیدا کردہ فرشتوں پر ایمان لے کر آؤ، اور سب سے بہترین اور افضل مخلوق انبیاء کی ذات پر ایمان لے کر آؤ۔ یہ اہم عقائد کا تذکرہ فرمانے کے بعد اسی آیت مبارکہ کے اگلے جملے میں فرمایا کہ نیکی یہ بھی ہے کہ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، کہ تم اسی اللہ کی محبت میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو، یتیموں کو، فقراء کو، مساکین کو، محتاج مسافروں کو اللہ کی محبت میں آ کر ان پر کچھ مال اپنا خرچ کرو۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، جن میں سے پہلا رکن کلمہ طیبہ ہے۔ یہ رکن ہمیں اسلام میں داخل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگلے 4 ارکان میں سے 2 رکن ایسے ہیں کہ جن کا تعلق ہر مسلمان کے ساتھ ہے، نماز اور روزہ۔ غریب ہے تب بھی روزہ رکھے گا، امیر ہے تب بھی روزہ رکھے گا، مرد ہے تب بھی اس کو روزہ رکھنا ضروری ہے، عورت ہے تب بھی روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اگر اس قدر بیمار نہیں کہ صحت یاب ہو جائے تب بھی روزہ رکھنا ضروری ہے۔ تو 2 رکن ایسے جو سبھی پہ لازم کیے گئے، اور بقیہ 2 رکن ایسے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے، جو صاحب استطاعت لوگ تھے، جن کے پاس مالی طاقت اور حیثیت تھی، اللہ نے ان پر لاگو کیا۔ ان میں سے ایک حج ہے اور دوسرا زکوٰۃ۔ حج بھی اسی پر لازم ہوگا جو اس کی حیثیت رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی اسی کو دینا لازم ہوگی جو حیثیت رکھتا ہے۔ پہلے 2 ارکان جو سبھی کے ساتھ خاص ہیں،
ان میں سے ایک اہم رکن روزہ، ان کے اختتام پہ اللہ رب العزت نے ہمیں عید الفطر عطا فرمائی، یعنی پہلی عید اس رکن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جو سبھی لوگوں کے ساتھ خاص، اور دوسری عید وہ حج جیسے رکن جو صاحب استطاعت پر فرض تھا اس کے اختتام پر رکھی گئی، یعنی اس کو اس رکن کے ساتھ جوڑا گیا جو صاحب استطاعت لوگوں پر واجب تھا، فرض تھا۔ عید الفطر پر صدقہ فطر کی صورت میں لوگوں کی مدد کرنے کا حکم دیا گیا، اور عید الاضحیٰ پر قربانی کی صورت میں لوگوں کی مدد کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہتا چلوں کہ سبھی قومیں مختلف تہوار مناتی ہیں، ان کے تہوار مختلف قسم کے ہنگاموں پر، عیش و عشرت پر، واویلا اور شور مچانے پر، دھینگا مشتی کرنے پر اور اللہ کی نافرمانی کے کئی اعمال کرنے پر مشتمل ہوتی ہے، لیکن امت مسلمہ کو اللہ رب العزت نے دو تہوار عطا فرمائے، اور دونوں تہواروں کا تعلق اللہ کی اطاعت، اس کی فرما برداری، اس کی عبادت کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ لیکن دونوں تہواروں میں ہی جہاں پہ اور ہمیں سبق دیا گیا، ایک سبق یہ بھی دیا گیا کہ یہ جو خوشی کا دن تمہیں میری طرف سے عطا کیا گیا، تم اکیلے اس میں شریک نہیں ہوگے، بلکہ تمہارے ارد گرد کے جتنے لوگ ہیں ان تمام لوگوں کو بھی تم اس اپنی خوشی میں شریک کرو گے۔ خدمت خلق کرنا، لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا، ان کی مدد کرنا، مالی اعانت کرنا، یہ ایک ایسا کام ہے جس کو سارے مذاہب کے اندر قابل تحسین قرار دیا گیا کہ یہ بہت اچھا کام ہے، لیکن اسلام میں بطور خاص لوگوں کی خدمت کرنے کو، لوگوں کی مدد کرنے کو، ان کے غم بانٹنے کو، ان کے کام آنے کو عبادت قرار دیا گیا، اور اس سے بڑھ کر اللہ کی رضا، خوشنودی اور جنت کے حصول کا ایک سبب قرار دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں لوگوں کے درمیان ایک فرق رکھا ہے، تفاوت رکھا ہے، سبھی لوگ یکساں نہیں، ایک جیسے نہیں، مختلف اعتبار سے حسن و جمال کے اندر دیکھیے کچھ لوگوں کو اللہ نے بہت حسین بنایا، پھر درجہ بدرجہ مختلف شکلوں والے لوگ ہیں۔ اسی طرح مال و اسباب کے اعتبار سے بھی اللہ رب العزت نے لوگوں کے درمیان ایک فرق رکھا، اور یہ فرق رکھنا اللہ رب العزت کی جو شان خلاقیت ہے، جو اللہ کے پیدا کرنے کا ایک اعزاز اور مقام اور مرتبہ ہے، یہ اس کی ایک شان ہے۔ اور دوسرا، اس کو ایک جیسا اس لیے بھی نہیں رکھا گیا کہ انسان کے پیدا کرنے کا جو مقصد ہے، جس کو امتحان اور آزمائش قرار دیا گیا، اگر سارے لوگ ایک جیسے ہوتے تو پھر آزمائش اور امتحان ختم ہو جاتا۔ جس کو اللہ نے دیا اس کے لیے بھی امتحان ہے، اور جس میں کچھ کمی رکھی گئی اس کے لیے بھی امتحان ہے، اور جن لوگوں کو اللہ نے دیا اور ساتھ میں ان کو اس بات کا پابند بنایا کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے اس فضل اور عنایت سے ضرورت مندوں کی، محتاجوں کی مدد کریں۔ حدیث قدسی میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اس مخلوق میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اللہ کے اس کنبے کا خیال رکھتا ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے۔ اندازہ لگائیے اس اللہ کے فرمان جلیل پر توجہ کیجئے کہ کیسا زبردست اللہ نے اپنی محبت کا اظہار کیا اپنی اس مخلوق کے ساتھ، کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ حالانکہ اللہ کی ذات تو سبوح ہے، قدوس ہے، وہ کنبوں اور رشتہ داریوں سے پاک ہے، لیکن ضرورت مندوں کی ضروریات کو پورا کروانے کے لیے اللہ رب العزت نے اس ساری مخلوق کو اپنا کنبہ قرار دے کر لوگوں کو متوجہ فرمایا کہ یہ میرا کنبہ ہے، تم میں سے بہترین وہ ہوگا جو اس کنبے کے اندر رہنے والوں کا خیال کرے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ آپ نے پہلے سن رکھی ہے، اس حدیث مبارکہ میں بھی بڑے ایک حسین پیرائے کے اندر ایک بھوکے، ایک پیاسے اور ایک بیمار شخص کی بیمار پرسی کی طرف متوجہ کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت فرمائیں گے، اے ابن آدم، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ تو بندہ عرض کرے گا، یا اللہ، آپ تو بھوک سے پاک ہیں، آپ کو میں کیسے کھانا کھلاتا؟ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے، میرا فلاں ایک بندہ بھوکا تھا، اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو مجھے وہاں اس کے پاس پاتا۔ پھر فرمائیں گے کہ میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ اللہ، آپ تو پیاس سے پاک ہیں، آپ کو کیسے پانی پلاتا؟ فرمایا کہ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تو اس کو پانی پلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ اور پھر فرمایا کہ میں بیمار ہوا، تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی۔ یا اللہ، آپ تو بیماری
سے پاک ہیں آپ کی پیسے بیمار پرسی کر سکتا تھا. فرمایا میرا فلاں بندہ بیمار تھا, اگر تو اس کی بیمار پرسی کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا. کیسے زبردست انداز میں اللہ رب العزت نے ایک بھوکے انسان کی بھوک کی طرف, ایک پیاسے انسان کی پیاس کی طرف, اور ایک بیماری کے اندر سسکتے ہوئے انسان کی بیمار پرسی کی طرف اپنے ساتھ اس عمل کو جوڑ کر انسانیت کو متوجہ فرمایا کہ اگر تم میرا قرب اور میری ذات تک پہنچنا چاہتے ہو, یہ راستہ ایک آسان سا ہے, اس راستے سے جاؤ گے تو میرا قرب تمہیں حاصل ہو جائے. مختلف موقعوں پر مختلف انداز میں یہ انسانیت کو متوجہ کیا جا رہا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پہ روایت کیا گیا کہ ایک محتاج شخص کی معاونت کرنا, اس کی مدد کرنا ایک ماہ کے اعتکاف سے زیادہ بہتر ہے. اس کو اس بات سے جوڑا جائے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو ایک شخص نے آ کر عرض کیا کہ میں نے فلاں شخص کا قرض دینا ہے اور میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے, اگر آپ جا کر سفارش کریں تو آپ کی سفارش کو قبول کرے گا تو مجھے کچھ مہلت مل جائے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ آپ تو اعتکاف میں بیٹھے ہیں, میں بڑا پریشان ہوں, کیسے میرا مسئلہ حل ہو. آپ اٹھے اور مسجد سے باہر نکلنے لگے تو اس نے کہا کہ بھئی آپ کدھر جا رہے ہیں, آپ کا تو اعتکاف ہے. فرمایا اس اعتکاف کی قضا کرنے کے لیے تو میرے پاس موقع موجود ہے, میں پھر قضا کر لوں گا, لیکن اگر تمہارے ساتھ چل کر نہ گیا تو تمہیں جو مہلت اب میرے کہنے پر مل سکتی ہے وہ دوبارہ نہیں مل سکتی, لہذا میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار. یہ دوسرا پیر آیا ہمیں سمجھانے کے لیے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی کی حاجت روائی کر رہا ہے, کسی کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے, اس کی ضرورت کو پورا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. اور پھر اسی حدیث مبارکہ کے اگلے جملے میں ارشاد فرمایا کہ جو کسی کی بے چینی اور بے قراری کو دور کرے گا, اللہ رب العزت اس بے چینی اور بے قراری کو اس وقت دور کریں گے جب قیامت کے دن کوئی اور بے قراری اور بے چینی دور نہیں کر سکے گا. اور پھر ان جملوں میں ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, کہ تمہارا کام زمین والوں پر رحم دلی کرنا ہے, آسمانوں سے اللہ کی طرف سے رحمتیں اور رحم دلی تمہارے اوپر نازل ہو. پھر ایک اور بات دیکھیے کہ بے شمار ایسی عبادات کہ جن عبادات میں کمی آ جانے کی وجہ سے, کوتاہی آ جانے کی وجہ سے, ان عبادات کی کمی یا کوتاہی کو دور کرنے کے لیے عبادت کا حکم دیا جا سکتا تھا کہ اس کی کمی اس طرح دور ہوگی کہ عبادت کرو یا فلاں نیک عمل کرو, لیکن ان اعمال میں اللہ نے اپنی ذاتی عبادت کو چھوڑ کر ان کا ازالہ, ان کی کمی اور کوتاہی کو دور کرنے کا جو طریقہ ہمیں بتلایا اس کو انسانوں کی خدمت کے ساتھ جوڑا. مثال کے طور پر ایک شیخ فانی ہے جو اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ اس کے اندر طاقت نہیں کہ وہ روزہ رکھ سکے, روزہ نہیں رکھ سکتا. اب اس روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے اس کو حکم دیا جا سکتا تھا کہ بھئی تم روزہ نہیں رکھ سکتے تو بیٹھ کر اتنی مرتبہ تسبیحات پڑھو, تسبیحات تو پڑھ سکتے ہو, زبان سے پڑھنا ہے, نوافل پڑھو, بیٹھ کر پڑھتے رہو, لیکن اس کو اپنی عبادت کے ساتھ نہیں جوڑا, بلکہ حکم دیا کہ اگر تم روزہ نہیں رکھ سکتے تو تمہارے اس روزے کا فدیہ اور بدلہ یہ ہوگا کہ جا کر ایک مسکین کو ایک روزے کے بدلے کھانا کھلاؤ, تمہارے روزے کا فدیہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیں. اس کو عبادت کے ساتھ نہیں جوڑا. پھر جس نے جان بوجھ کے روزہ توڑ دیا, اس روزہ توڑنے والے کو بھی اس بات کے ساتھ نہیں جوڑا کہ بھئی یہ عبادت کرو گے, بلکہ پہلا حکم دیا کہ بھئی تمہارا اس روزہ توڑنے کا ازالہ یوں ہوگا کہ ایک غلام کو جو غلامی کے جال میں پھنسا ہوا ہے اس کو جا کر آزاد کر دو, ہم سمجھیں گے تمہارے روزے کا کفارہ ادا ہو. اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو, ہم سمجھیں گے تمہارے روزے کا کفارہ ہو. عبادت کے اندر کمی آئی تھی, اس عبادت کی کمی کو کسی اور عبادت کے ساتھ پورا کیا جا سکتا تھا, لیکن کسی اور عبادت کے ساتھ نہیں جوڑا گیا, بلکہ اس عبادت کے ازالے یا کمی کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو خدمت خلق سے جوڑ دیا. پھر ایک عمرے کے لیے جانے والا شخص اگر میقات سے بغیر احرام باندھے گزر جائے, حکم یہ دیا گیا کہ میقات سے پہلے احرام باندھ کے جاؤ, لیکن اگر بغیر احرام باندھے وہ اس میقات سے گزر گیا تو حدود اللہ سے تجاوز کیا. اللہ کی طرف سے حکم دیا جا سکتا تھا بھئی تم نے تجاوز کیا لہذا اتنے طواف تمہیں کرنا ضروری ہوں گے, یہ نہیں کہا گیا, بلکہ کہا تم پر دم واجب ہوگا. دم کا مطلب کیا ہے کہ ایک جانور لو اور اس کو ذبح کر کے وہ مکہ کے جو مساکین اور فقراء ہیں ان کو جا کر کھلاؤ, یا جو تم نے حدود اللہ سے تجاوز کیا اس کا ازالہ تبھی ممکن ہوگا جب ان فقراء اور مساکین کو کھانا کھلاؤ. خدمت خلق سے اس کو بھی جوڑ دی. اسی طرح دیکھیے قسم اٹھا لی اور قسم کو توڑنے کی نوبت آ گئی, قسم توڑ لی. کسی اور عبادت کا حکم دیا جا سکتا تھا کہ بھئی اتنے نوافل ادا کرو, اتنے تمہیں حج کرنے پڑیں گے,
اتنی زکات دینی پڑے گی. تو قسم توڑنے والے کو کسی ایسی عبادت کا حکم نہیں دیا گیا جو محض اللہ کے ساتھ ہو، بلکہ اس قسم توڑنے والے کا کفارہ بھی ایک غلام آزاد کرنا یا 10 مساکین کو کھانا کھلانے کے ساتھ جوڑ کر ایک خدمت خلق کا ہمیں حکم دیا گیا، ایک خدمت خلق کا سبق دیا گیا کہ یہ تم نے زیادتی کی ہے اس کا ازالہ تبھی ممکن ہوگا جب تم میرے بندوں کو کھانا کھلاؤ گے. دیکھتے جائیں ایسی بے شمار عبادات ہیں جن کے اندر کمی آتی جائے گی اور ان کا ازالہ لوگوں کی خدمت کر کے پورا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نبوت سے پہلے ایک معاہدے میں شریک ہوئے جس معاہدے کو حلف الفضول کہا جاتا ہے. اس میں کئی فضل نام کے لوگ شامل تھے تو ان کی جمع فضول بنا دی گئی. یہ معاہدہ اسی بنیاد پر ہوا تھا کہ کچھ مکے کے بااثر لوگ تھے جو محتاجوں ناداروں کا مال دبا لیا کرتے تھے جو باہر سے بیچنے کے لیے آتے. تو چند رحم دل قسم کے لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا ہم یہ ظلم نہیں ہونے دیں گے، ہم مخلوق کی خدمت کریں گے اس معاملے میں. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا تو آپ بھی اس میں شریک ہوئے اور فرمایا کہ اگر مجھے کوئی سرخ اونٹ دیتا مجھے وہ سرخ اونٹ لینا پسند نہیں، بلکہ اس معاہدے کے اندر شریک ہو جانا میرے لیے زیادہ پسندیدہ. اور اس سے بڑھ کر آگے ارشاد فرمایا اگر اس قسم کے معاہدات کے لیے دوبارہ مجھے کوئی بلائے گا تو میں خوشی کے ساتھ جانے کے لیے تیار. صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اللہ نے اس کو وسیع تناظر میں دیکھا جائے تو ایک مومن بندے کی یہ تعریف بیان کی قرآن پاک میں کہ وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتا ہے، لیکن اس کے پس منظر میں جو واقعہ بیان کیا گیا کہ ایک مہمان آیا اور اس مہمان کی میزبانی کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں کچھ موجود نہیں تھا تو آپ نے اعلان کیا کون اس کی میزبانی کرے گا. تو ایک صحابی جن کا نام حضرت ابو طلحہ ہے وہ تیار ہوئے اور مہمان کو لے کر گھر پہنچے تو کھانے کو کچھ موجود نہیں تھا سوائے تھوڑے سے کھانے. تو اپنی بیوی کو کہا کہ بچوں کو بہلا پھسلا کے سلا دو اور اس اللہ کے رسول کے مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں لیکن جب کھانا رکھا جائے کھانا تھوڑا ہے اس کی مہمانی میں کمی نہ آ جائے. تم چراغ کو درست کرنے کی نیت سے چراغ بجھا دینا اور میں اس کے پاس بیٹھ کر منہ ہلاتا رہوں گا اور وہ یہ سمجھے گا کہ یہ میرے ساتھ بیٹھ کر کھا رہا ہے. اور اس چنانچہ اسی طرح ہوا. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یہ آیت مبارکہ آ چکی تھی کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. ایسے بھی نیک بندے موجود ہیں جو خود ضرورت مند ہونے کے باوجود اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. یہ اعلیٰ درجہ ہے. لیکن اس سے ادنا درجہ جو اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ نے جو وسعت دی اس وسعت میں اپنے آس پاس کے غریبوں کو، ناداروں کو، مفلسوں کو، پریشان حالات میں گھرے ہوئوں کو، سفید پوش انسانوں کی مدد اور نصرت کی جائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بھئی آج جنازے میں کون شریک ہوا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھایا، اللہ کے رسول میں شریک ہوا. فرمایا آج کسی نے بھوکے کو کھانا کس نے کھلایا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ہاتھ اٹھایا، اللہ کے رسول میں نے بھوکے کو کھانا کھلایا. پھر پوچھا کہ روزہ کس شخص نے رکھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ہاتھ اٹھایا، اللہ کے رسول میں نے روزہ رکھا. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیمار کی بیمار پرسی کس نے کی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ کے رسول بیمار پرسی بھی میں نے کی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 4 اعمال کا سوال کرنے کے بعد اور جواب سننے کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ 4 کام جس شخص کے اندر جمع ہو جائیں گے اس کے لیے اللہ کی طرف سے جنت کا اعلان ہے. اس میں حضرت ابوبکر صدیق کی جنت کی بشارت بھی دی گئی، ان کے افضل ہونے کا اعلان بھی کیا گیا، نیکی کے جذبے کو بھی بتلایا گیا، لیکن ساتھ ساتھ مجھے اور آپ کو پیغام دیا گیا کہ بھوکے کو کھانا کھلانا اور جنازے کے اندر شریک ہو جانا، بیمار کی بیمار پرسی کرنے چلے جانا، یہ خدمت خلق کے ایسے کام ہیں جو انسان کو بڑے درجات پر پہنچا دیتے ہیں. اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان المتقین فی جنات و عیون، جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ باغات میں ہوں گے، ان کے آس پاس چشمے ہوں گے. آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین، یہ ان نعمتوں کو سمیٹنے والے ہیں جو ان کا رب ان کو دے رہا ہے اور یہ نیکیوں میں لگے ہوئے تھے. اور آگے ان کی صفات بیان کی، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ رات کو کم ہی سویا کرتے تھے، اللہ کی عبادات میں لگے رہتے تھے. اور آگے ارشاد فرمایا وبالاسحار ہم یستغفرون، یہ سحری کے وقت اٹھ کر استغفار کیا کرتے تھے. اور آگے جو بات ارشاد فرمائی ان متقین کی جن کو اللہ نے جنت کا وعدہ کیا کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں مانگنے والوں کے لیے اور جن کو کوئی نہیں دیتا ان کے مالوں میں ان کا حق موجود تھا، یہ ان کو دیا کرتے تھے. اسی طرح کے الفاظ سورہ معارج میں ارشاد فرمائے والذین
فی اموالہم حق معلوم، اس سے پیچھے مومنین کی صفات بیان ہو رہی ہیں، ان میں ایک جملہ ارشاد فرمایا والذین فی اموالہم حق معلوم، یہ مومنین وہ ہیں کہ جن کے مالوں میں ایک معلوم حق رکھ دیا گیا ہے، کن کے لیے؟ للسائل والمحروم، ان لوگوں کے لیے جو مانگ رہے ہیں اور ان لوگوں کے لیے جن کو کوئی نہیں دیتا۔ اور آگے کچھ آیات ارشاد فرمانے کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک فی جنات مکرمون، کہ ان صفات کے حامل لوگوں کو اللہ جنت میں بڑے عزت اور انعام کے ساتھ رکھنے والے۔ پھر ارشاد فرمایا فلقتحم العقبہ، اس گھاٹی میں داخل ہونے والے کم ہی لوگ ہیں، وما ادراک ما العقبہ، تمہیں کیا پتا یہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبۃ، کسی گردن جس کی پھنسی ہوئی ہو، جو غلامی کا شکار ہو، اس کی گردن کو چھڑا دینا، یہ اس گھاٹی میں داخل ہونا ہے۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، اور جو خالی ہاتھ ہے ان کو کھانا کھلا دینا، اس میں کھانا کھلانے کو حکم دیا گیا۔ اور اسی طرح صحابہ کرام کی ایک صفت کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ یہ صحابہ کرام اللہ کی محبت میں آ کر مساکین کو، یتیموں کو، اور جیل کے اندر جو اسیر لوگ ہیں ان کو، اور جو یتیم ہیں ان کو اب کھانا کھلاتے ہیں، اور کھانا کھلا کر ان کی زبان پر جو کلمات ہوتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ جو ہم کھانا کھلا رہے ہیں اس کا مقصد کوئی مال و متاع کمانا نہیں، واہ واہ کروانا نہیں، اس کھانا کھلانے کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہے، اس کے اوپر نہ ہم تم سے شکریہ کروانا چاہتے ہیں، نہ کسی قسم کا تعاون چاہتے ہیں، محض اللہ کی رضا کے لیے۔ تو یہ عید قربان اور اس قسم کے تہوار مجھے اور آپ کو سبق دے رہے ہیں کہ ان موقعوں پر بھی ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کو یاد رکھیں، اور وہ سفید پوش لوگ جو شاپر اٹھا کے نہیں جا سکتے، جو دستے دراز بلند نہیں کر سکتے، جو آنکھوں سے آنسو تو بہا سکتے ہیں لیکن کسی کے سامنے اپنی اس سفید پوشی کا تذکرہ نہیں کر سکتے، ان کو ضرور یاد رکھیے اور اپنی اس خوشی میں ان کو شامل کیجیے، اور یاد رکھیے کہ یہ جو اللہ کا دیا ہوا ان لوگوں کو دیتے وقت ان کی عزت نفس کو قربان نہ کیجیے، اس مجبور عزت کو ذبح نہ کیجیے، بلکہ عزت اور اکرام کے ساتھ، بڑی اپنائیت کے ساتھ اور اس جذبے کے ساتھ کہ یہ جو میں دے رہا ہوں اس میں میرا کوئی کمال نہیں، جو اللہ نے مجھے میری ڈیوٹی لگائی، اللہ نے مجھے عطا کیا، میں آگے پیش کر رہا ہوں، اور عزم اور ارادہ ہو کہ یا اللہ تو دیتا رہے گا، میں انشاءاللہ تیرے راستے میں خرچ کرتا رہوں گا۔ تو یہی ساری عبادات کا ایک خلاصہ اور ایک نچوڑ ہوگا کہ جس طرح اللہ کی ذات کو راضی کرنا مقصود ہے، اسی طرح اللہ کے بندوں کو راضی کرنا بھی مقصود ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی بھی اور اپنے بندوں کی بھی خدمت کے اندر لگائے رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔